نصف شعبان اتوار کی شام کو اور سوموار کا روزہ بنتا ہے، تو اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، وگرنہ میں نے موضوع چھڑا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پر اس سے آگے بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ جو شعبان کی 15ویں شب ہے جسے نصف شعبان کہتے ہیں، اور فارسی کا لفظ میں شب برات استعمال کیا جاتا ہے، تو ہم اپنی زبان میں برات بھی کہتے ہیں، شب قدر تو وہ تو 27ویں شب ہے، لیکن اس کو بھی بعض لوگ بولتے ہیں تو اپنی اپنی زبانوں میں، لیکن فارسی کا لفظ ہے شب برات۔ برات کا معنی ہے بری ہونا، اور اس کو اس لیے لفظ استعمال کیا، شب برات کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو دوزخ سے بری کر کے جنتی فرماتا ہے۔ اور یہ جو سورہ دخان ہے، اس کے متعلق آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے جو بندہ صبح کے وقت اس سورہ دخان کی 25ویں سپارے کے اندر ہے، فرمایا جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے، کس کی؟ سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے، آقا حضور فرماتے ہیں اس بندے کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ اس کی صبح کے وقت تلاوت کرتا ہے، 70,000 فرشتے، وہ بھائی ایک فرشتہ دعا کرے تو جس کے لیے 70,000 ملائکہ دعا کرے، اور پھر اس کی بخشش کے لیے دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے اسی سورہ مبارک کے متعلق فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کرے اساں کی سمجھ آ جائے، اللہ کرے اساں کی قرآن کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کرے ہمیں قرآن سے عشق ہو جائے، تو فرمایا جو جمعہ کے دن اس سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر فیصلہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، کتنی زندگی ہے، کہاں اس نے مرنا ہے، کتنا اس کا رزق ہے، نیک ہے بدبخت ہے، کب دنیا سے جائے گا، اس کے مقدر میں کیا کیا لکھا ہے، فرمایا اس رات میں ہماری طرف سے ہر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جس کی زندگی ہے وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا اس رات میں جس کے مقدر میں مدینے میں موت لکھی جا رہی ہے، وہ کتنا خوش بخت انسان ہوگا جس کی زندگی کو اسی سال میں، اسی زندگی میں، اسی عمر میں آج کی شہادت نصیب ہو رہی ہے، وہ کتنا خوش بخت انسان ہے، فرمایا جس کا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب کریم فرماتے ہیں ہر ایک کی اللہ پاک اس رات میں معافی مانگنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے چند لوگوں کے وہ نہیں بخشے جاتے۔ حضور فرماتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں اس رات میں اللہ ہر ایک کو معاف کرتا ہے، وہ کون سے بدبخت ہیں جو اس رات میں بھی بخشے نہیں جاتے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ نہیں بخشے جائیں گے، جو سود کا کاروبار کرتے ہیں وہ نہیں بخشے جائیں گے، جو جناب والا چوری کرتے ہیں وہ نہیں بخشے جائیں گے، جو چغل خوری کرتے ہیں وہ نہیں بخشے جائیں گے، وہ کسی کے ساتھ حسد کینہ بغض رکھتے ہیں وہ نہیں بخشے جائیں گے، اور فرمایا جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں وہ نہیں بخشے جائیں گے۔
اس کے علاوہ جتنے ہیں، جو بھی آئے گا اس کی بارگاہ سے معافی مانگے گا، اللہ کہتا ہے میں اپنے رحمت کے پانی سے معاف فرما دوں گا۔ لیکن یہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ ہاں ایک بات ہے کہ پکی توبہ کر لیں کہ جنہوں نے والدین کو ستایا ہے، والدین کی نافرمانی کی ہے، والدین کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے، وہ معاف کر دے تو رب معاف فرما دے گا۔ اور پھر اگر والدین میں سے کوئی زندہ نہیں ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، ناراضگی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، محبوب کریم فرماتے ہیں ہاں ایک وظیفہ ہے وہ تو کر۔ یا رسول اللہ کیا وظیفہ ہے؟ فرمایا تو ہر روز والدین کی قبر پر جا کر ان سے معافی مانگتا رہے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے۔ فرمایا رب مہربانی فرمائے گا، ان کی روح تجھ پر راضی ہو جائے گی، رب معاف فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا جو چغل خوری کرتا ہے، تاریخ ہمیشہ چپلوسی کرنے والوں کی نہیں لکھی جاتی، یہ یاد رکھو، تاریخ ہمیشہ ان کی لکھی جاتی ہے جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، جو حق بات کرتے ہیں، جو حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ چغل خوری کرنے والا بخشا نہیں جائے گا، اور کسی کے متعلق دل کے اندر کینہ اور حسد رکھنے والا، بغض رکھنے والا، مقام کسی کو کوئی بندہ دیتا ہے، رب عطا کرتا ہے، تو پھر تو رب کے معاملات میں کیوں مداخلت کرتا ہے؟ رب کے معاملات میں کیوں رونے اٹکاتا ہے؟ دینے والا وہ ہے، عزت بھی وہی عطا کرتا ہے، کامیابی بھی وہی عطا کرتا ہے۔ تو ویسے جل جل کے راکھ ہوتا، تیرے اندر وہ حسد کی آگ، اور حضور فرماتے ہیں جو بندہ کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، فرمایا اس کی نیکیاں ایسے ضائع ہوتی ہیں جیسے لکڑیوں کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس طرح اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے بچانے کے لیے، ہمارے پاس تو کوئی عمل ہے ہی نہیں ہے، تو پھر بچا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے محبوب کریم فرماتے ہاں اگر تجھے حسد کی کینے کی آگ سے جل رہا ہے تو سورہ فلق تلاوت کیا کر، اللہ اس حسد کی آگ سے تجھے محفوظ فرما دے گا۔ لیکن سورہ فلق کیا فرما پوری سورت تلاوت کیا کر، رب سے دعا مانگا کر کہ یا اللہ حسد اور کینے والا دل نہیں، محبت اور پیار والا دل عطا فرما۔ حضور فرماتے سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں جب نصف شعبان کی رات آئی نا تو ہمیں تو صدیاں ہو گئی ہیں سنتے سناتے، لیکن ہماری حالت جیسے تھی ویسے ہی ہے۔ ہم اس رات کو گناہوں میں، عیاشی میں، خوشی میں، لاؤ لعاب میں گزار دیتے ہیں، اور ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی بازار سے روز گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس بازار سے ہم روز گزر کے جاتے ہیں وہاں دکان پر میرا اور آپ کا کفن آ چکا ہوتا ہے، میرا اور آپ کی موت کا پیغام آنے والا ہوتا ہے، ہم اسی زندگی میں مست ہوتے ہیں، اور اگر اسی حالت میں موت آ جائے لعاب و لہب میں، عیاشی میں، تو فرمایا پھر وہ موت اس کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ اور اگر وہی بندہ سجدے میں ہے اور اس کی بارگاہ سے مانگ رہا ہے، اگر موت سجدے میں آ گئی تو جنت اس کا مقدر ہو جائے۔ سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کو ہر طرف سے آزمایا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کو جنگ کیا جا رہا ہے۔ کبھی وقت کا قاضی فائز عیسیٰ، وہ پتہ نہیں عقل ان کی کام نہیں کرتی ہے، ختم نبوت ایسا معاملہ ہے یہاں نمازیں نہیں دیکھی جائیں گی، یہاں روزے نہیں دیکھی جائیں گی، یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ ختم نبوت کا وفادار ہے یا غدار ہے۔ اگر حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال گیا لوگوں، یاد رکھنا ایک نہیں پھر سب لپیٹ میں آئیں گے۔ اور یہ ایسا معاملہ ہے، نماز 5 وقت فرض ہے،
لیکن اپنے وقت پر فرض ہے. ختم نبوت کا پہرا دینا سانس سانس پر فرض ہے. یہ بنیاد ہے اسلام کی، یہ ایمان کی اساس ہے. اگر ختم نبوت کو نکال دیا جائے تو پھر اسلام نہیں بچتا ہے. تو ہم اپنی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ بھول ہے جب تک ایک بھی صاحب ایمان زندہ رہے گا کوئی بھی قادیانی مصطفیٰ کی ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے. یہ ایمان ہے. توجہ کرنا، حضور تاجدار کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ختم الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس آنے کی باری تھی، میرے حجرہ میں حضور تشریف لے گئے تو میں آہستہ آہستہ دبا کر قدموں کی آہٹ کو بھی خاموش کر کے فرمایا اس انداز سے چل رہی تھی کہ قدموں کی آہٹ بھی مصطفیٰ کو نہ آئے. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں پیچھے پیچھے حضور کے چلی گئی. میں نے کہا دیکھو تو صحیح میرے لجپال کہاں تشریف کے رات کی اندھیری رات میں. سیدہ عائشہ کہتی ہے میں گئی نا تو میں نے سرکار کو جنت البقیع میں پایا. ہم سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں بھائی اس رات کو قبرستان جانا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا مصطفیٰ کا عمل بتا رہا ہے. بولو بولو بولو. حضور کا عمل بتا رہا ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے مسجد نبی میں نہیں پایا، جنت البقیع میں پایا ہے. او بھائی جنت البقیع والے سارے جنتی ہیں، ایک بھی دوزخی نہیں ہے. جنت میں اور جنتی نہ ہو، سارے جنتی ہیں. مصطفیٰ جا رہے ہیں. مجھے اور آپ کو پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ فرمایا اس رات میں اپنے مرنے والوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنا. کسی اور کی سنت نہیں ہے، مصطفیٰ کی سنت ہے. اور پھر فرماتی ہے میں حضور کے پیچھے ہو گئی، سرکار کے سامنے جا رہی تھی نا تو میں نے دیکھا حضور سجدے میں ہیں. میں ایک درخت کی آہٹ میں آ کر کھڑی ہو گئی حضور کے انتظار میں. سجدہ لمبا تھا. ہائے ہائے ہائے. ان میں تے گل نہ کرنا تے سواد بھی نہ سنا. جے اساں امام صاحب تھوڑا جا سیدھا لمبا کری چھوڑنا تے پیچھے دی جناب کھانسی نہ ہوئے تو ہی کھنگارنا شروع ہو جانے. مکھاؤ جلدی کرو. او میں کیا نا سجدے وچ تے سارا سواد سنایا. اس لیے کہ جو سجدے میں لذت ہے، جو اس کے آگے جھکا کر بجا ہے، یہ سارا ہر کسی کے دروازے پر نہ جھکایا کر. اس کی قیمت اگر ادا کرنی ہے تو رب کے آگے جھکایا کر. اور جو رب کے آگے نہ جھکاتا وہ ہر کسی کے جی سارے جی جناب. جو رب کے آگے نہیں جھکتا اور جو سارا رب کے آگے جھکتا ہے وہ ہر کسی کی جی جی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کلمہ میں نے کملی والے کا پڑھا ہے نا. توجہ جی. فرماتے حضور علیہ السلام اتنی دیر میں سجدے سے سر اٹھایا نا تو میں حضور نے کیوں کہا عائشہ عائشہ. فرمایا عائشہ کیا تم نے سمجھا کہ میں ظلم کروں گا؟ فرمایا نہیں عائشہ، بات یہ تھی آج وہ شب تھی اللہ بنی کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں، جتنے ان کے بال ہیں، ان کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کو اس رات میں بخش رہا ہے. میں جنت البقیع میں اس لیے آیا تھا تاکہ ان کے لیے بھی دعا کروں، اپنی امت کے لیے بھی دعا کروں گا. اور پھر توجہ کرنا، حضور فرماتے ہیں جب بندے سے ایک مرتبہ گناہ ہوتا ہے معافی مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے فرشتوں تے کہ بندے کی پتہ ہے رب تو بغیر کو معاف کرنے والا کوئی نہیں. پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر معافی. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گناہ کرتا ہے اور کئی دفعہ ڈال کے معافی مانگتا ہے. حضور فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، آقا فرماتے رب بار بار کہتا ہے بندے کو خبر ہے رب کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے. اے فرشتوں گوارے نا جتنی باری معافی مانگتا ہے ہر بار معاف کرتا ہوں نا. سین حرم ہے، گل مکئیے جی. سین حرم ہے، کعبے کا طواف جاری ہے. 70 سال کا بابا ہے. کتنی عمر ہے؟ سارے بولو نا. اللہ کرے 70 سال کا بابا ہے، 7 جوان اس کا بیٹا ہے،
چکر لگائے جا رہا ہے اور زبان پر صدا کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ صدا ہے، آواز غیب سے آتی ہے. لا لبیکا، ہائے ہائے لا لبیکا، تیری لبیک مجھے کوئی پسند نہیں ہے، تیری لبیک مجھے کوئی پسند نہیں ہے. تو کو اور مانا نا کی نہیں آجے، تیری لبیک مجھے پسند نہیں ہے. وہ بات ایک چکر، دو چکر، تین چکر، پانچ چکر، 6 چکر ہوئے نا تو بیٹا باپ کے بازو سے پکڑ کے کہتا ہے ابا جی ادھر غیب تو بھی آواز اشنی ہے یا نہیں اشنی ہے؟ میں تیری گل سنان لگا. بابا نا پترا اے آج دی گل نہیں ہے، 70 سال ہو گئے. آئے ہائے ہائے میں نو بھی تیسنے ابا مرسا ہو گیا ہے، لیکن پتر کرا کے اس تے دروازے تو بغیر تے کسی اور تا دروازہ ہی نہیں ہے. ٹلے بولے ہوئے را اور گل تا مجھ پایا کرو ہوئے توجہ کرنا جی. پھر 7واں چکر لگایا تھا لبیک 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 کی صدا جاری ہے. غیب سے آواز ہے لا لبیک. پتر آنا ہے ابا جی آواز اشنی ہے، پترا 70 سال گزاری چھوڑن اے آواز اشنی ہے. اس کا کام ہے لا لبیک کہنا، میرا کام ہے اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہنا. جب کہتے 7واں چکر پورا ہوا نا غیب سے آواز آئی او میری بات پر تکیہ کرنے والے، او میری ذات پر بھروسہ کرنے والے، او مجھے پکارنے والے، 70 سال سے آ رہا ہے، آج 70 سال کی عبادت کو قبول کر دیا ہے. وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحیم ہے. اللہ کرے ہمیں بھی اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق نصیب ہو جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.